الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گرامی قدر حاضرین آج بحمد اللہ تعالی قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی یہ آخری آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 22 ہے اس کی روشنی میں ہم اس ہستی کا ذکر پاک کریں گے جنہوں نے خود ہی اپنے بارے میں کہا ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے اور جن کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں یہ ترانہ محبت بن کے گونجتا ہے پوری دنیا میں حتیٰ کہ روضہ پاک کی جالی پر مواجہ شریف پہ بھی میں نے سنا کہ کوئی پڑھ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہستی جن کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی محمدی حنفی سنی رحمت اللہ تعالی یہ اپنی مہر پہ آپ نے لکھا ہوا جو اعلیٰ حضرت کی مہر ہے نا اس پہ انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے عبد المصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان
تو لکھتے ہیں عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان محمدی سنی حنفی. یہ مسلمان کا تعارف ہے کہ وہ محمدی ہو، وہ سنی ہو، اور اگر حنفی ہو تو پھر نور علی نور. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر بھی جیسے حضور داتا صاحب نے ناز کیا، ایسے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے بھی ناز کیا اور اپنے تعارف میں اس کو مستقل طور پہ رکھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نسبت اس دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور اس دنیا میں بھی کام دے گی. یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ یاد رکھیں، اپنا امام بڑے دھیان سے چننا چاہیے. انیوا نہیں. کل قیامت کے دن فرمایا ہر بندے کو اپنے امام کے نام پہ پکارا جائے گا. سب لوگ اپنے امام کے نام پہ پکارے جائیں گے قیامت کے دن کہ کس کو مانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ساری زندگی پہرا بھی دیا، اس کا پرچار بھی فرمایا. توحید باری تعالیٰ، یہ بات اہل سنت نہیں کرتے. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے جس چیز کا تحفظ کیا ہے وہ کیا ہے؟ حرمت توحید باری تعالیٰ. اس کی میں ایک دو بھی آپ کو گفتگو میں مثالیں دے دوں گا. قرآن پاک یہاں پڑھے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں بھی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ لیں. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہر عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، خامی سے، نقص سے پاک ہے. کیونکہ یہاں قرآن کے ترجمے کیے گئے، قرآن پاک کے ترجمے ایسے کیے گئے مختلف فرقوں اور مختلف مسلکوں کے علماء نے، جو مسلمان بھی تھے، کلمہ گو بھی تھے اور بڑے بڑے اداروں کے محتمم بھی تھے. انہوں نے قرآن پاک کے ایسے ترجمے کیے جس میں معاذ اللہ خود ذات باری تعالیٰ کی توہین کا پہلو نکلتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ جو کنز الایمان آپ کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، اس کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ. کنز الایمان ایمان کا. ایک عام سادہ لوگ مسلمان اگر قرآن ترجمے والا اٹھا کے پڑھنے لگے اور اسے نہ پتہ ہو یہ کس کا ترجمہ ہے، تو جب وہ پڑھے گا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اس کے نیچے معاذ اللہ اگر ترجمے کرنے والے نے یہ لکھا ہو کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، یا لکھا ہو اللہ ان سے تمسخر کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تو وہ جو پڑھنے والا ہے وہ کیا نتیجہ نکالے گا کہ میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں، یہ میرا رب ہے. یا وہ کہے کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب باری تعالیٰ کا مفروضہ. یا وہ قرآن کی آیت لکھے یا پڑھے اور کہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ قرآن ہے نا. اب اردو میں جو ترجمہ کر رہا ہے اگر وہ اس رب کو جانتا ہی نہیں جس کا یہ کلام ہے اور اپنے جیسا سمجھتا ہے. میں نے پچھلی بار میاں صاحب کا قول سنایا تھا، میاں شیر محمد صاحب کا، کہ اپنے رب نو اپنے تو یار اپنے تو تے بہتر سمجھ، تو اپنے برابر یا اپنے سے بھی نیچے لے آیا. کون ہے یہاں میں کہوں یہ جھوٹ بولتا ہے وہ خوش ہو؟ حالانکہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں سارے انسان. یہاں میرا مقتدی اس کو اپنی توہین سمجھے گا اگر میں کہوں یار یہ جھوٹ بولتا ہے.
یہ مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اب قرآن کے ترجموں میں جب ایسی عبارتیں لکھی گئیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ کافر و منافق اللہ سے مکر کر رہے تھے، اور انہوں نے معاذ اللہ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا اللہ ان سے مکر کر رہا تھا یا دھوکہ دے رہا تھا، یا کوئی بھی ایسا نیگیٹو معنی جو ایک عام انسان کی طرف اس کی نسبت کریں تو توہین ہو، چاہے جائے کہ اس ذات کی طرف اس عیب کی، خامی اور نقص کی نسبت کی جائے جو ذات سبحان ہے، سبحان، جس کی شان ہے لیس کمثلہ شیء۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے سب سے پہلے اپنے رب کی عظمت اور توحید کا پہرا دیا، اور اس پر کئی کتابیں لکھی انہوں نے کہ سبحان کا مولوی صاحب معنی یہ ہوتا ہے جس کی طرف کوئی عیب منسوب نہ کیا جائے، اس کو سبحان کہتے ہیں، اور جس میں کوئی عیب پایا جائے وہ ہمارا رب رحمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی عزت و عظمت اور شان، اور اس کی شان تنزیہ اور اس کی عظمت و الوہیت کا سب سے پہلے آپ نے پہرا دیا، اور فرمایا، انہوں نے پوچھا حضور اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فرمایا اس کا مطلب ہے اللہ اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ حضور اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ یہ میں ابھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی سب مسجدوں میں یہ سارے ترجمے پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھیں، اپنے فرقہ وارانہ اینکیں اتاریں، تعصب اور عصبیت۔ میں علمی دنیا میں ساری زندگی رہا ہوں اہل علم کے ساتھ بچپن سے۔ یہ اردو بازار کے مکتبوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہر مسلک کے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے اکابر، علامہ، مفتی۔ تو ہمارے بعض بزرگ ایسے تھے وہ نام لیے بغیر، انہوں نے کہا جی یہ بات اگر کوئی کہے کسی مسلک کا ہو تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بالکل غلط ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف کوئی عیب یا جھوٹ یا خامی یا نقص یا عیب منسوب کرنا۔ سب بیٹھے ہیں ہر مسلک کا، اہل حدیث عالم، دیوبندی عالم، جماعت اسلامی کے بریلوی، سب بیٹھے، سب نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ قرآن۔ جب ان کا قرآن لائے، کھول کے دکھایا، یہ دیکھیں یہ آپ کے بزرگ نے لکھا ہوا۔ اب یا تو اپنا رب بچا لے یا اپنا بزرگ بچا لے، مرضی تیری، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے۔ یہ وہ رب کائنات جل مجدہ ہے جس نے سارا قرآن الحمد سے والناس تک اپنے حبیب کریم کے سینہ علم نشرہ پہ اتارا ہے۔ ہاں، تو جس محبوب کے غلاموں نے اس رب کی بے ادبی نہیں ہونے دی ترجمے میں، تو اس محبوب کے غلام محبوب کی بے ادبی کیسے ہونے دیں؟ اسی قرآن سے پھر لوگوں نے، ایک میں مثال اور دیتا ہوں، سورہ والضحیٰ ہے 30ویں پارے میں، یہ اس لیے مثال دینے لگا ہوں کہ آپ سب کے ذہن میں یہ آیت ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ ہے، اس کی ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ اردو میں ایک بڑا مشہور ترجمہ ہے، مولانا فتح محمد جالندری، انہوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ اور رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب میں نے تو تجھے بھیجا ہی ہدایت دینے کے لیے ہے اور صراط مستقیم کے لیے۔
کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے آپ کو بے خبر پایا۔ اور امام عاشقاں امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، سو اپنی طرف راہ دکھا دی۔ اور یہ ترجمہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، یہ لفظ قرآن میں اسی معنی میں موجود ہے۔ لفظ ضال اردو میں صرف اس کا ایک ہی معنی ہے، گمراہی، ضلالت۔ تو جو شخص صرف ایک لفظ جانتا ہے اس کے لیے حرام ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کرے۔ جو ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ جانتا ہے اس کے لیے حرام ہے وہ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرے۔ قرآن کا ترجمہ تو بڑی شان ہے، قرآن کی یہ شان ہے۔ یہ بھی میں یہاں بتا دوں کہ امام اہل سنت کی شان کا آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ قرآن تو خیر کلام الہی ہے۔ عرب جو زبان بولتے ہیں، سعودی عرب میں جو عرب زبان بولتے ہیں، جو 1400 سال پہلے عرب بولتے تھے، جب یہ قرآن اترا ہے اس میں صرف ایک جانور ہے، شیر۔ شیر ہے نا جانور، لائن، ٹائیگر انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے لیے 600 لفظ ہیں۔ عربی اتنی بڑی زبان ہے، صرف شیر کے لیے، گھوڑے کے لیے 100 لفظ ہیں، 100 ورڈز۔ ہارس، گھوڑا۔ عربی زبان اتنی بڑی زبان ہے، اس لیے رب نے اپنا کلام، حالانکہ رب کی تو زبان عربی نہیں ہے، رب کی تو سب رب زبانوں سے پاک ہے، لیکن رب نے قرآن اس لیے عربی میں اتارا کہ جس محبوب پر اتارنا ہے وہ عربی بولتا۔ ذات پاک تو چو در ملک عرب کرد ظہور، زاں سبب آمدہ قرآن و زبان عربی۔ اے حبیب کیونکہ آپ عربی تھے اس لیے رب نے قرآن بھی عربی کر دیا، ورنہ تورات زبور انجیل تو عربی میں نہیں۔ فرمایا محبوب میرے قرآن کی زبان عربی ہے، تیری زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے، اس لیے عربی زبان کو یہ شرف اور یہ عزت ملی۔ اب جس شخص کا علمی پایا اور وسعت علمی اس درجے کی نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ کرے۔ پہلے تو وہ خود ہی ایمان سے ہاتھ دھوئے گا، اور پھر جو اس کے پیچھے چلے گا، خود تو ڈوبے ہیں صنم۔ ہاں، اس لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس وقت یہ دستک دی، اس وقت حالات سوچو کیا ہوں گے۔ یہ تو میں آج بات کر رہا ہوں 2024، جب برٹش گورنمنٹ سلطنت برطانیہ کی حکومت ہو اور ہر بندہ 14 روپے مہینے پہ بکنے کو تیار ہو، 1400 نہیں، 14 روپے۔ یہ جو پرانے بابے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس وقت انگریز کے دور میں 14 روپے کیا تھے؟ لوگوں نے اپنے ایمان بیچے، عقیدے بیچے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ تنبیہ کی، یہ دستک دی اور لوگوں کو جگایا اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو ہے چوکیدار، ایک ہے چور۔ تو جب چوکیدار ہی چور بن جائے تو بچے گا کوئی کیسے؟ تو یہ حال ہو گیا ہوا تھا، عقیدے بک رہے تھے، ایمان بک رہے تھے، اور ایسی ایسی باتیں میری تو ابھی ہمت بھی نہیں، اب کبھی بھی نہیں ہوتی کہ میں وہ دہراؤں معاذ اللہ۔ یہ مسلمانوں کے علماء کی کتابوں میں ایسی باتیں اور جملے لکھے جا رہے تھے جو میرا خیال ہے کبھی کسی کافر نے بھی نہیں لکھے ہوں گے۔ اور یہ تو میں نے ترجمہ قرآن سے آپ کو مثالیں دی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اگر قرآن سے کوئی مسلمان یوں پڑھے گا، وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا یا انگریز کے پاس جائے گا؟ اوپر برٹش گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، شیو کے الاؤنس لگا دیے، کیونکہ مسلمان داڑھی کٹاتا ہی نہیں تھا۔ جتنا مرضی ان پڑھ ہو جٹ ہو، کوئی داڑھی کٹانے مونڈنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ فوج میں فوجی بھی نہیں کاٹتے تھے، انہوں نے شیو الاؤنس لگا دیا۔ تنخواہ کے علاوہ دین پہ اس طرح ڈاکے ڈالے جا رہے تھے۔ ادھر بندے تیار اندر سے کر دیے، تم عقیدہ و ایمان لوٹو، کیونکہ انگریز کی ریسرچ تھی۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ترخان کا بچہ بھی ہو تو محمد عربی کی گستاخی نہیں سن سکتا، یہ جا کے اڑا دیتا بندہ، بعد میں پھر سوچتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ 1400 سال سے، چاہے پیر جماعت علی شاہ ہوں، چاہے غازی علم دین شہید ہوں، دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ نہ جب تک کٹ محروم ہے خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج تو ہے ہی نہیں اگر ناموس مصطفیٰ نہیں ہے، ختم نبوت کا پیرا نہیں ہے، تو پھر نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ حج حج۔ یہ بنیاد تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی شخص، نمازی تو حاجی تو بعد ہے، مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ امام اہل سنت نے صرف اپنا ہی نہیں، پوری امت کے ایمان کا پہرا دیا۔ اور کس جذبے سے دیا؟ ایک نواب نے پیغام بھیجا کہ آپ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، عالم بھی، مفتی علامہ بھی، امام بھی بہت بڑے ہیں، شاعر بھی بہت بڑے تھے، تو کبھی میری شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھے، میں مالا مال کر دوں گا، بڑے انعام دوں گا۔ تو ریاست نان پارا تھی انڈیا میں ایک ریاست، وہاں کا وہ نواب تھا۔ تو نوابوں کو شوق ہوتا ہے، دنیا داروں کو، کہ ہماری جے جے کار ہو، ہمارے نعرے لگیں، ہمارے اشتہار چھپیں۔ اس زمانے میں یہ تھا۔ تو جب اس نے پیغام بھیجا، اس وقت اعلیٰ حضرت ایک نعت لکھ رہے تھے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ جذبہ اس وقت یہ پیغام آیا تو آپ نے اسی نعت کے آخر میں لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں ان دنیا داروں کی تعریف و مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، میرا دین یہ ریاست نان پارا روٹی آدھی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس پہ بک جاؤں۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس قرآن کی آیت کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے ٹکڑے سے اپنی تاریخ ولادت نکال لی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت خود کو قرآن میں ڈھونڈتے تھے۔ ہر مسلمان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ آج خاص پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اہل ایمان میں تلاش کرو، خود کو قرآن میں تلاش کرو، خود کو ڈھونڈو، تم ہو بھی کہیں کہ نہیں۔ الحمد سے والناس تک کسی ایک آیت کے آئینے میں تمہیں اپنی شکل نظر آ گئی تو سمجھو تم مسلمان ہو۔
تم محمد عربی کے غلام ہو، کیونکہ یہاں سند ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے، یا ایھا الذین آمنو، اتنی بار آیا قرآن میں۔ اس میں خود کو ڈھونڈیں آپ کہاں ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے خود کو ڈھونڈا تو سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں تلاش کر لیا۔ دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے قرآن میں، دھیان سے سنو مسلمانوں۔ رب کریم فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے قیامت کے آخرت کے دن پر۔ یہ ترجمہ بھی میں اعلیٰ حضرت کا پڑھ رہا ہوں کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ یہ قرآن ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے سگے ماں باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اولاد اور بیٹے ہوں، او اخوانہم او عشیرتہم، یا وہ ان کے بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں، کنبے والے ہوں۔ یہ یہاں سے اعلیٰ حضرت نے خود کو ڈھونڈا، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی کل زندگی تھی، یہ والی، یہ جو میں نے پڑھی ہے آج، ساری زندگی انہوں نے یہ کیا۔ جسے دیکھا اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے تو آپ نے فرمایا ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اور غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور جس کے دین میں حضور کی تعظیم شرک ہو، سمجھ آ رہی ہے مسلمانوں؟ ہاں ذرا ہوش سے، یہ امام اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، کہتے حضور ذرا ہاتھ ہولا رکھو، تو آپ فرماتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے آگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ مدینے جانا بھی سیکھو اعلیٰ حضرت سے، جنہوں نے ہندوستان میں رہ کے کبھی مدینے کی طرف پیٹھ نہیں کی ساری زندگی، نہ کبھی مدینے کی طرف پاؤں پھیلائے، اور 24 گھنٹے اس عاشق رسول کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت کعبہ کدھر ہے اور مدینہ کدھر ہے۔ اس لیے حاجیوں کو بھی کہا حاجیوں حج کر بیٹھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے میں بھی انہوں نے یہی سنا ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبے کیسے جانا ہے اور مدینے کیسے جانا ہے؟ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھا۔ وہاں تو زمزم ہے، یہاں کوثر ہے۔ یہ ساری تفسیر، چونکہ وہ عالم ہیں، امام ہیں، میرے شاعر نہیں۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے جوڑ جوڑ کے لیتا ہے، میں آواں میں جاواں، اڑائی رکھیں چڑھائی رکھیں، سمجھ گئے بات؟ لیکن اعلیٰ حضرت کا نظریہ نعت کیا ہے؟ وہ کہتے ہوں کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے، وہ کہتے ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ۔ وہ کہتے ہیں جب میں خود نعت کہتا ہوں مجھے خود بڑی لذت آتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی میں نے نعت کہنی قرآن سے سیکھی ہے۔ ہاں نعت جس نے کہنی ہے، نعت لکھنی ہے، پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، کبھی لکھنے کی بات کر رہا ہوں۔
پھر جس نے پڑھنی ہے وہ اگلا درجہ ہے، پہلے قرآن سے جڑے، پھر حدیث سے جڑے، پھر سیرت سے جڑے، پھر نعت کہیں۔ اعلیٰ حضرت ہیں ایسی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اعلیٰ حضرت کا نظریہ نعت یہ ہے، فرماتے ہیں نعت کہنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اگر ذرا بڑھا دیا سرحد الوہیت میں چلا گیا تو بھی ایمان گیا، اور اگر ذرا گھٹا دیا تنقیص سے شان ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی بے ادبی کا لفظ آ گیا تو بھی ایمان گیا۔ ایک نعت خواں آیا، میں مثال کے طور پہ سمجھا دوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے، لنگر رضویہ میں سے کچھ بھی آج ساتھ لے جائیں۔ ایک نابینا حافظ قرآن تھے اور وہ نعت لکھتے تھے، شاعر بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، پہلے یہ طریقہ تھا، لوگ جو لکھتے تھے وہ محفل میں نہیں آ کے پڑھتے تھے، پہلے کسی بزرگ استاد کو سناتے تھے، اصلاح لیتے تھے کہ یہ اس قابل بھی ہے کلام کہ نہیں، کہ محفل میں پڑھا جائے، چاہے جائے کہ محفل والے کی بارگاہ میں جا۔ یہ اعظم چشتی صاحب مولانا ابو الحسرات صاحب رحمۃ اللہ کو جا کے دکھاتے تھے اپنا خط۔ علامہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوتیاں اٹھائی ہوتی تھی، نعت خانوں نے علماء کے جوڑے اپنی بغلوں میں رکھے ہوتے تھے، تب وہ اعظم چشتی بنتے تھے۔ اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب نورین جو سی آپ ہی نعت پڑھ لیں، خطاب کی ضرورت ہی نہیں، نقیب صاحب اور نعت خان صاحب بس کافی ہیں خود۔ تو اب بتائیے آپ کو دین کون بتائے گا؟ اور آپ اگر کافر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، بے دین ہو گئے تو بچائے گا کون؟ کوئی اعلیٰ حضرت کا غلام سٹیج پہ بٹھایا کرو، ہاں، تاکہ وہ وقت ضرورت بچا تو لے تمہیں۔ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جب پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ ایک کام نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تری، خود توبہ کرتے ہیں، دسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ۔ دیکھو یہ غلط بات ہو گئی نا، فوراً توبہ کی، نعت کے اندر ہی انہی پیروں پہ، یہی نعت آپ سب سنتے ہیں اور نہیں کرتے۔ وہ بھی امام ہیں، وہ بھی شاعر نہیں ہیں، صرف شاعر نہیں ہیں، وہ بھی ختم نبوت کی صف کے امام ہیں، جنہوں نے پہرا دیا اسی زمانے میں، اسی دور میں، اعلیٰ حضرت کے دور میں۔ دونوں ایک ہی ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ ادھر کر رہے تھے، یہ ادھر کر رہے تھے۔ تو بات انہوں نے کیا کہی، یہ آپ نعت سنیں گے دوبارہ جب تو یہ بات میری ذہن میں آ جائے گی۔ خود پیر مہر علی شاہ صاحب نے پہلے کہا کہ دسے صورت راہ بے صورت دا، یہ حضور علیہ السلام کی صورت، رب جو بے صورت ہے، صورت سے پاک ہے، اس کی راہ رستہ دکھاتی ہے، یعنی کہا کہ حضور رب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ پھر فرمایا میرے علی توبہ کر، یہ کیا کہا، رستہ تو غوث پاک اور داتا صاحب بھی دکھا دیتے ہیں، یہ صورت رستہ نہیں دکھاتی، توبہ راہ کے عین حقیقت دا۔ اور توبہ توبہ میرے لیے تو ہے کی کہتا، یہ مدینے والا رستہ دکھانے نہیں آیا، یہ تو توڑ پہنچانے آیا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے فوراً جسے اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، جنہ پریا سر تے تریا، ہاں وہ پیر ترن، تو جو خالی پنڈ ہے وہ کڑکتا پھرتا ہے، اچھلتا ہے، ادھر الٹ بازیاں، ادھر کلا بازیاں، کبھی اس نکر سٹیج کی، کبھی ادھر، ہے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کے جو فیض یافتہ تھے وہ نعت پڑھتے ہوئے یہ انگلی بھی نہیں اٹھاتے تھے، یوں دو زانوں۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال بلا ناغا ہر روز جنہوں نے مدینے میں بارگاہ رسالت میں محفل میلاد کی ہے، اور اب ان کا گھر مسجد نبوی کے اندر ہے، سوچو وہ گھر کیسا ہوگا اور وہ پڑھنے والے کیسے خوش نصیب ہوں گے۔ اب وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے، تو جو وہاں نعت پڑھتے، مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ دو بندہ یوں نعت پڑھنے بیٹھتا تھا جیسے نماز میں تحیات میں بیٹھتا ہے، ہاں یہ نہیں ایسے اپنی مرضی سے جدھر مرضی اچھل کود رہا ہے۔ حضرت صاحب خود بیٹھے ہوتے تھے دو زانوں، مدینہ کے کتب اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ خلیفہ، تو کہتے ہیں یہ ہاتھ اتنا اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی،
نعت پڑھ رہے ہو بھائی. لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. بات ابھی بہت ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن بات سمجھا رہا ہے اعلیٰ حضرت نے ڈھونڈا. اور پھر اس آیت میں یہ آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں پر میں نے ایمان نقش کر دیا، لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. فرمایا الا ان حزب اللہ، لوگو یہی ہیں جو اللہ کی جماعت ہے. کیا ہے؟ حزب اللہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور فرمایا یاد رکھو ہمیشہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوتی ہے. اللہ کی جماعت کامیاب ہو، کامیابی اللہ کی جماعت کے لیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کام کر کے دکھایا. اس میں سے انہوں نے اس آیت کے ٹکڑے میں سے اپنی ڈیٹ آف برتھ نکال لی ہے. آخری جملہ بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امت میں ادنا سا ریسرچ تحقیق کا اسٹوڈنٹ ہوں، پوری امت میں واحد عالم ہے جس نے اپنی ہر کتاب کا نام جو رکھا وہ تاریخی ہے. یعنی کتاب کا نام لیں کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، جو علم الاعداد جانتا ہے اس کے اعداد نکال لے تو وہ سن اور وہ سال نکل آئے گا جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا تھا. یہ پوری امت میں واحد مصنف ہے جس کی ہر کتاب کے نام میں اس کا سن تصنیف بھی لکھا ہوا ہے. العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس میں وہ سال اعداد نکالیں تو سن نکل آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے 1325 میں، 24 میں، 15 میں، 20 میں، کتنے سن میں یہ فتاوی تحریر فرمایا. ادائے کے بخشش، اس کے اعداد نکال لیں تو نکل آئے گا 1325 ہجری، 1320 جو بھی سن ہے. علم الاعداد کی اتنے بڑے ماہر تھے علم الاعداد کے، تو مجھے لگتا ہے، اور ہر بچے کا نام تاریخی تھا. لوگ بچوں کے نام اعلیٰ حضرت سے رکھواتے تھے، اپنے بچوں کے نام بھی، اپنے مریدوں کے بچوں کے، عقیدت مندوں کے، یا جو بندہ بھی آیا کہ بچے کا نام رکھنا ہے وہ نام رکھتے تھے جس میں سے بچے کی تاریخ پیدائش نکلتی تھی، پورا نام. اس لیے علم الاعداد میں اتنے ماہر تھے کہ جب خود کو ڈھونڈنے بیٹھے کہ امام احمد رضا بریلوی تو قرآن میں کہاں ہے، تو رب نے فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت 22 دیکھ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہی وہ بندے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان ثبت کر دیا گیا اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. جب اس کے اعداد نکالے تو اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت نکلا. خود کو قرآن میں ڈھونڈنے کا یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا